رحیم اس سے پریویس لیکچر میں جو ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا تھا جنرل پرویز مشرف کا دور حکومت، ایمرجنسی پلس لگانے کے بعد جو ابتدائی طور پہ حکومت نے جو بھی اقدامات کیے ان کا کو ہم نے ڈسکس کیا۔ مزید جو پوائنٹس رہ گئے ہیں ان کو ہم ایک سیکوینس وائز جو ہے ڈسکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ پی سی او ججز وغیرہ کا ہوا اور 7 نکاتی پروگرام پہلے دیا گیا۔ اس کے بعد ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل۔ 4 جولائی 2001 کو پرویز مشرف نے نیشنل سیکیورٹی کونسل تشکیل دی اور اس کے مطابق اس میں کون کون سے صدر، چیئرمین، چیف ایگزیکٹو، جوائنٹ چیف آف سٹاف، افواج پاکستان کے سربراہ اور 4 صوبوں کے گورنر جو ہیں وہ اس کے ممبر قرار پائے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 10 سالہ ترقیاتی پروگرام۔ جنرل پرویز مشرف حکومت نے 6 ستمبر 2001 کو 10 سالہ ترقیاتی پروگرام کا اعلان کیا۔ اس پروگرام میں جو ڈفرینٹ ٹارگٹ سیٹ کیے گئے اس میں ایک تو یہ تھا کہ جو برآمدات ہیں ان کو $16 بلین تک لے جایا جائے گا۔ اس کے بعد جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں، زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں، ان کو 9.9 بلین روپیز تک لے کے جایا جائے گا۔ اور اس کے بعد غربت کی سطح جو ہے اس کو 30% سے منیمائز کر کے 15%، 15% تک لانا۔ آبپاشی اور زراعت 28% اس پہ خرچ کرنا اور تقریباً 10 لاکھ ایکڑ اراضی جو ہے غریبوں میں تقسیم کرنے کا پروگرام۔ کوئی بھی جب کوئی نئی حکومت آتی ہے تو اس کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں بہرحال کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو زراعت کا شعبہ ہے اس پہ کچھ نہ کچھ رکھا جائے، چونکہ پاکستان کی اگر ہم معیشت کی بات کریں تو زراعت کو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے سنس 1947۔ اس کے بعد ریفرینڈم، جس طرح جنرل ضیاء الحق صاحب نے ریفرینڈم کروایا اسی طرح پرویز مشرف صاحب نے بھی ریفرینڈم کروایا۔ ان کے جو لیگل ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ جو دوسری ریاستیں ہیں یا جمہوری ملکوں میں جو فوجی آمریت ہے اس کو پسند نہیں زیادہ کیا جاتا اور ان کے ساتھ زیادہ اچھے تعلقات بھی وہ استوار نہیں کرتے، اس لیے آپ کو صدر پاکستان بھی بن جانا چاہیے۔ لہٰذا جو رفیق تارڑ صاحب ہیں ان کو ہٹا دیا گیا اور پرویز مشرف صاحب جو ہیں انہوں نے ریفرینڈم کروایا 2001 میں۔ اور اس کے بعد جو نتائج میں یہی تھا کہ جو اس سے پہلے نتائج جو پریویس ریفرینڈمز کے رہتے ہیں اسی طرح کے نتائج اس کے تھے کہ اکثریت نے انہیں صدر پاکستان کے طور پہ جو ہے مان لیا۔ اس کے بعد نیکسٹ یہ تھا کہ جی جنرل الیکشنز کروائے جائیں، تو اس حوالے سے اس سے پہلے جنرل الیکشن سے پہلے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا قیام کیا گیا۔ 3 فروری 2001 کو پاکستان میں ایٹمی پالیسی کی تشکیل، اسلحے کی تنصیب، کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیے نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنا دی گئی۔ اس اتھارٹی کی نگرانی میں 7 فروری 2001 کو ڈفرینٹ جو میزائلز ہیں ان کی رینج اور ساتھ ہی 11 مارچ 2001 کو پاکستان ایٹمی کمیشن کا ڈاکٹر پرویز بٹ کو چیئرمین بنا دیا گیا۔ اسی روز کیہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی جگہ ڈاکٹر جوید مرزا کو چیئرمین۔ تو یہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی بنانے کے بعد جو بھی چینج کی گئی یہ ان کا بیسیکلی مقاصد یہ تھا کہ جو ڈفرینٹ میزائلز کے تجربات ہیں اور ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو پیش رفت ہے اس پہ چیک اینڈ بیلنس کیا جائے اور سارا ان کی سرپرستی میں وہ دے دیا جائے۔ اس کے بعد 10 اکتوبر 2002 کو عام انتخابات کے حوالے سے اناؤنسمنٹ ہوئی اور اس میں سے 73 کے آئین کے تحت لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت جو قومی اسمبلی کی نشستیں تھیں انہیں بڑھا کے 342 کر دیا گیا، جس میں سے 16 سیٹس جو ریزروز کر دی گئیں فار وومین
اور اس طرح اس کو اگر کیٹیگرائزیشن کریں تو وہ یقیناً پنجاب میں سب سے زیادہ، تو اس کے بعد سندھ میں، پھر KPK میں، اور اینڈ میں بلوچستان میں، جس میں سبھی میں جو خواتین کی جو نشستیں ہیں ان کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اور اگر ہم وومن ریزرو سیٹ کی بات کریں تو ان میں سے بھی پنجاب کے پاس تقریباً 33 آؤٹ آف 60، سندھ کے پاس 15، KPK سرحد کے پاس 9 اور بلوچستان کے پاس 3 تھی۔ اس طرح عام انتخابات کروائے گئے، اور اس میں جو مسلم لیگ کاف ایک نئی سیاسی پارٹی بنائی گئی، اس کی بھرپور حمایت حاصل تھی جنرل پرویز مشرف صاحب کی طرف سے، اور اس انتخابات میں چیف الیکشن کمشنر کے طور پہ ارشاد حسن خان صاحب، جو پہلے چیف جسٹس PCO کے بعد بنائے گئے تھے، تو الٹیمیٹلی مسلم لیگ کاف کو اس کے باوجود بھی وہ اکثریت نہیں مل سکی جس کی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی۔ تو اس کے بعد آئین کی وہ شق جس کے تحت وفاداری تبدیل کرنے کی پاداش میں رکن اسمبلی اپنے نشست سے محروم ہو جاتا ہے، معطل کر دیا گیا، اور ہم نے دیکھا کہ 2002 کی اسمبلی کے بعد پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے نام پہ ایک نیا گروپ اسمبلی میں تشکیل دیا گیا، جس کے اراکین کی تعداد 15 سے 20 تھی، اور اس کے بعد میر ظفر اللہ خان جمالی جو ہیں وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، صرف 1 ووٹ کی اکثریت سے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 25 نومبر 2002 کو چاروں صوبائی گورنر، انہوں نے 73 کے آئین کے تحت جو حلف لیا، اور ساتھ ہی جو اگر وزراء کی ہم بات کریں تو وزراء مسلم لیگ کاف کے تھے، چودھری پرویز الہی پنجاب میں، اکرم خان درانی متحدہ MMA کے سرحد میں، اس طرح جام یوسف بلوچستان میں، تو علی محمد ماہر جو ہیں وہ تھے سندھ میں۔ تو یہ ایک نیا سیٹ اپ بنا دیا گیا۔ اب اس سے مزید جو آگے پوائنٹس ہیں ان کو ہم نیکسٹ لیکچرز میں ڈسکس کریں۔